یوحنا کی انجیل کا پہلا باب۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائے۔ لیکن وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن وہ نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ وہ خون سے اور نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے، یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو مجھ سے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی مموری میں سے ہم سب نے پایا فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کے معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ بپتسمہ دینے والے کی منادی۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے، اور جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا، انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کہ تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے سوال کیا، نہ تو مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ کوئی نبی، پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں کہا، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار انیا میں واقع ہوئی، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ خدا کا برہ۔ دوسرے روز اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے، دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا، ایک شخص مجھ سے بعد آتا ہے اور مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی، میں نے کبوتر کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے ہوئے دیکھے اور ٹھہرتے دیکھے، روح القدس سے بپتسمہ دینے کو آئے گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح کے اولین شاگرد۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے 2 شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کہا،
یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو کہتے یہ دیکھ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر ان کو پیچھے آتے اپنی طرف دیکھا۔ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، آئے ربی، آئے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ بس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس، اس نے پہلے اپنے سکے بھائی شمعون سے مل کر کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ انہیں یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے ان پر نگاہ کر کر کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا۔